رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین ولا اقل من ذلک اللهم برحمتک اصلح لی شانی کلہ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. آج کے دوستوں بزرگوں خطبے کا موضوع ہے الوقف صدقۃ جاریہ. دیکھیے دوستو بزرگوں، انسان کے اعمال کی دو قسم ہیں. ایک عمل وہ ہے کہ جو انسان کے اپنی زندگی اور حیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور مذہب اسلام میں اللہ پاک نے ہمیں ایک نعمت یہ بھی عطا فرما دی کہ کچھ اعمال ایسے عطا کر دیے کہ انسان مر جاتا ہے لیکن عمل نہیں مرتا. انسان دفن ہو جاتا لیکن اس کا عمل چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو عمل انسان کے زندگی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے وہ تو تقریباً سبھی لوگ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہی کرتے ہیں. وہ عمل عقل مند آدمی وہ ہے جو ایسا عمل کرے کہ بے شک وہ قبر میں پہنچ جائے لیکن وہ تو مر گیا لیکن اس کا عمل زندہ ہے. اللہ ہم سب کو اس میں شرکت کی توفیق فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب سے کوئی زندگی میں ایسا عمل کرا لے کہ ہم بے شک قبر میں چلے جائیں لیکن ہمارا عمل قیامت تک چلتا ہی رہے. قیامت تک ہمارا عمل چلتا رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی تمام کے تمام عملی جد و جہد انقطع عمل، اس کا عمل وہیں پہ کلوز ہو جاتا. مگر 3 عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ مرنے کے بعد بھی جی سب سے پہلا کیا جی سب سے پہلا اپنا نیک بابو پتر بچہ بیٹا بیٹی نیک صالح ہو. اللہ مجھے بھی نیک بنائے میرے ماں باپ کے لیے اور میری اولاد میرے لیے نیک ہو. آپ بھی اپنے ابو امی کے لیے نیک ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اولاد کو آپ کے لیے نیک صالح بنائے. بہت بڑی نعمت ہے یہ، اور شاید دنیا میں اس سے بڑا کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے. کسی کی اولاد بگڑ جائے نا، وہ علامات قیامت میں ایک حدیث ہے کہ قرب قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ کتے کے بچے کو پالنا لوگ پسند کریں گے لیکن اپنی اولاد کو پالنا پسند نہیں کریں گے. یعنی کتے کو کھلا دیجئے تو کتا، لیکن اپنے بچے کو کھلائیے تو یہ باپ ہی کا کھاتا اور باپ ہی کو جوتے لگاتا ہے. جی تو اس وقت انسان حسرت کرے گا، افسوس کرے گا کہ کاش کہ میں اس حرام خور کو نہ پالا ہوا ہوتا، میں اپنی زندگی کو بے چین اس کے خاطر نہ کیا ہوتا. دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھا، اپنے دکھ درد غم کو بھول کر کے اپنی زندگی کو اس پر پروان چڑھایا، لیکن یہ کتنا بڑا نالائق نکل گیا. جی اسی لیے قرآن کریم نے ہدایت کی ہے، دعا مانگی. انبیاء علیہ السلام نے کیا مانگی؟ ربنا هب لنا من لدنک ذریۃ
طیبۃ، اے اللہ مجھے ذریت طیبہ عطا فرما، پاک ذریت عطا فرما، نکھری ہوئی ذریت عطا فرما، کہ جن بچوں کو دیکھ کر کے دنیا عبرت پکڑے، جن بچوں کو دیکھ کر کے دنیا عبرت پکڑے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی ایسے کسی ماں کے تو بچے ہیں، ان کی ماں کا قیامت میں کیا رتبہ ہوگا؟ نظام الدین اولیاء تو کسی ماہی کے بچے ہیں جی، شیخ علی حجویری کسی ماہی کے تو بچے ہیں، ارے ہے نہیں دوستو، یہ ماہی کے تو بچے ہیں۔ تو یہ کچھ مائیں وہ ہوں گے قیامت کے دن کہ ان کے بچے وہ ہدایت کے امام ہوں گے، ہدایت کے، اور کچھ لوگوں کی مائیں یہ کہتے ہوئے بھی اپنے ملک میں جب کوئی بڑا ڈینجر بدماش مارا جاتا ہے تو ماں باپ بھی اس کی لاش لینے سے کیوں بولتے میرا اس کم وقت سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ چاہتے ہیں لے لینا، چاہتے ہیں کہ دفن کر دوں، لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے کہتے بھائی میرا اس بدماش سے کوئی تعلق نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، پھینک دو اس کو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اذا مات العبد انقطع، مگر 3 چیز رہ جاتی ہے، نیک بچے اولاد جو اس کے لیے جی یدعو له، اس کے لیے دعائے خیر کرے، او علم ينتفع به، یا اپنے پیچھے علم چھوڑ گیا، کسی کو نماز سکھلا دی تھی جی، کسی کو نماز سکھلا دی تھی، کسی کو درود پاک سکھلا دیا تھا، کسی کو سورہ فاتحہ سکھلا دیا تھا، کسی کی سورہ فاتحہ کی تصحیح کر دی تھی جی، قرآن کی تلاوت سکھلا دی تھی، نیکی کا کام کر گیا، نیکی کا کام کر گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیجیے جی، امام بخاری دیکھ لیجیے، ایسی کتاب لکھ دی کہ قیامت تک لوگ پڑھ رہے۔ امام مسلم سجستانی کو دیکھ لو، امام ابو داؤد سجستانی، یہ سب رشین ہیں جی، امام ترمذی کو دیکھو یہ ایرانی ہیں، ابن ماجہ کو دیکھو وہ قزوینی ہیں، امام مالک مدینے کے ہیں، یہ سب حدیث کی کتاب لکھ کے چلے گئے، کتنی محنت کی ہوگی۔ ارے بھائی امام بخاری، اللہ اکبر، لکھا ہے امام بخاری کی زمانے میں اس بات پر سارے کا اتفاق ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے 5 لاکھ سے زائد احادیث سے انتخاب کیا ہے بخاری کا، 5 لاکھ سے زیادہ ان کو احادیث یاد تھی، نوٹ پر زبان تھی جی۔ کسی بھی حدیث کو لکھنے سے پہلے بخاری میں 5000 سے زائد احادیث آئی ہے، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے ایک دفعہ غسل کرتے اور 2 رکعت نفل پڑھتے، کہاں؟ ملتزم پر، بیت اللہ کے گیٹ کے سامنے۔ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل اور پھر 2 رکعت نفل، اب پھر ایک حدیث بیٹھ کے بخاری کی لکھتے۔ اب یہ نہیں کہ باوضو ہیں، غسل کر چکے ہیں تو اسی غسل اور اسی وضو سے دوسری حدیث لکھتے، نہیں، پھر حدیث لکھنی ہوتی، پھر زمزم کے پاس جاتے، زمزم کے پانی سے غسل کرتے، اب پھر 2 رکعت نفل پڑھتے، اب پھر ایک حدیث بخاری کی جی۔ علامہ نووی جیسا محقق آدمی لکھتا ہے اور سارے محدثین لکھتے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ یہ اکثر لوگ نہیں بتاتے، بس یہ فضیلت بتاتے ہیں، لیکن اس میں گڑ کیا نہیں بتاتے، وہ میں بتا دیتا ہوں، مجھے بھی اللہ نے سمجھایا یہ بات۔ طہارت کی 2 قسم ہے، طہارت جسمانی اور طہارت روحانی۔ امام بخاری غسل کے ذریعے
طہارت جسمانی کا اہتمام کرتے اور 2 رکعت نماز کے ذریعے طہارت روحانی کا اہتمام کرتے۔ یہ بات تقریباً کسی نے نہیں لکھی، سب نقل کرتے ہیں، غسل کرتے تھے نماز پڑھتے تھے، غسل کرتے تھے نماز پڑھتے تھے، بخاری پڑھانے والا بھی یہی کہتا ہے۔ لیکن کیوں کرتے تھے یہ کسی نے نہیں لکھا۔ 2 رکعت غسل کے ذریعے طہارت جسمانی اور نماز کے ذریعے طہارت روحانی کا انتظام کرتے۔ لیکن کتنی زبردست کتاب لکھ دی جی، کتنی زبردست کتاب لکھ دی جی، حتیٰ کہ خود ان کے عمل میں ہے بات، لیکن اس عمل کے اعتبار سے بخاری کی شرط پر روایت نہیں ملی تو اس کو بخاری میں ذکر نہیں کیا انہوں نے۔ اس لیے پوری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر کے السلام علیکم تک بخاری میں نہیں ملے گی آپ کو، خود امام بخاری کو نہیں ملے گی۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھ لیا اور بہت بخاری کر رہے تھے، میں نے کہا امام بخاری نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ تو آپ پڑھتے تھے، تو میں نے کہا ثابت کرو نماز کی۔ تکبیر تحریمہ سے لے کے السلام علیکم تک پوری نماز بخاری میں نہیں ملے گی، حالانکہ امام بخاری نماز پڑھتے ہیں اپنی شرط کے مطابق۔ اور اللہ اکبر، یہ کیسا مجاہد آدمی ہے۔ اس بخاری کا نام ہے الجامع الکبیر، اور 14 سال کی عمر ہے امام بخاری کی، اور مدینہ منورہ میں جامع صغیر انہوں نے لکھی ہے، اور ایک دن بھی حکومت کی بجلی کو استعمال نہیں کیا انہوں نے، دن میں لکھا یا چاند کی روشنی میں بیٹھ کر کے روضہ رسول کے سامنے جامع صغیر لکھی ہے 4 جلدوں میں لکھا ہے۔ 14 اور 16 سال کے بیچ کی عمر ہے ان کی۔ دن کی روشنی میں لکھا یا رات میں چاند کی روشنی میں لکھا ہے۔ دیکھے گا پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں کہیں اس کو نقل کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ جانا کہ لوگ اس سے، اب قیامت تک لوگ بخاری پڑھیں گے۔ امام بخاری کی بہت کتابیں، جامع یہ بخاری ہے، جامع صغیر ہے، ادب المفرد ہے، بے شمار کتابیں ہیں ان کی۔ اتنا بڑا متقی، اللہ اکبر اللہ اکبر جی۔ اور ہے کہاں کا؟ رشیا کا ہے۔ ایک بھی محدث چوٹی کا عرب کی سرزمین میں نہیں ملتا ہے۔ کہاں بخارا؟ یہ انتخاب رب العالمین ہے، یہ انتخاب ان کا ہے۔ کن کا؟ جن کا دین ہے، وہ اپنے دین کا کام جس سے چاہے لے لے، اس کے لیے عربی ضروری، عجمی ضروری۔ وہ کل میں نے نقل کیا نا، پتہ نہیں کس کو کہا میں نے، فتح مکہ ہو گیا تو اذان دینا تھا، تو فتح مکہ کے دن بڑے بڑے قریش تھے، بڑے بڑے چوٹی کے مونچھ والے لوگ تھے جی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ پہ چڑھا دیا بلال کو اذان دینے۔ یہ سارے گورے چٹے لوگ رہ گئے اور ایک کالا کھلوٹا بلال کو چڑھا دیا بیت اللہ پہ اذان دینے۔ کس نے؟ جی جی جی، دین پیدا کیجئے۔ اللہ پاک کے نزدیک قدر کس کی ہے؟ دین کی ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک گوری چمڑی کی نہیں، اللہ پاک کے نزدیک خاندان کی نہیں، اللہ پاک کے نزدیک منصب کی، اللہ پاک کے نزدیک مال کی نہیں ہے۔ بلال تو فقیر ہے۔ بلال کھڑے ہو گئے، بیت اللہ پہ اذان دینی شروع کر دی۔ بڑے بڑے مشرکین قریش کے کہنے لگے، ہو یار محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ہماری ناک ہی کٹوا دی۔ بولتے نہیں چودھری لوگ، ان کا بچہ لوگ اگر کوئی غلط کام کرے تو بیٹا تو نے تو آج ہماری ناک کٹوا دی۔ کیا مطلب؟ یعنی ہماری ناک جو تھی تکبر کی، اس تکبر کی ناک کو تو نے خاک میں ملا دیا۔ اے اللہ ہماری ناک ہی نہ رہے، تکبر کی ناک رہے ہوا لینے کے لیے، ناک نہ رہے تکبر کے لیے، ناک تکبر کے لیے نہ رہے جی۔ اسی لیے سجدے میں جب جاتے ہو تو پہلے کیا سٹاتے ہو؟ اب بہت سارے لوگ ناک ہی نہیں سٹاتے، تو فتوا سن لو ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی مولوی گلابی چلابی شلابی ملابی وہابی کبابی شبابی قیامی بے قیامی کسی سے فتوا لے لینا،
بالاتفاق، مقلد غیر مقلد سب کے نزدیک بالاتفاق سجدے میں ناک اور پیشانی دونوں کو سٹانا فرض ہے۔ کان کھول کے سنو لونڈے لو، تم کریم لگا کر کے آتے ہو، اتنا کہ سوچتے ہو ناک کی کریم لگ جائے گی جانماز میں، ناک بھی اور پیشانی دونوں کو زمین پہ ٹیکو گے تو سجدہ ہوگا، اور اگر ناک سے سٹایا پیشانی نہیں تو سجدہ پیشانی سٹائی ناک نہیں سٹایا تو سجدہ، پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو شیطان کے دھوکے میں نہ رہنا۔ اب بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں ایسا سٹاتے ہیں کہ صرف مس سمجھ گئے، مس کو انگریزی میں کیا بولیں گے، صرف چھو دے زمین کو۔ ارے بابا سجدے میں جاؤ تو پوری طاقت کے ساتھ پورے باڈی کا لوڈ اپنے اس حصے پہ ڈال دو تاکہ دل پش کرے خون کو، تو خون بھی تیرا سر بسجود ہو۔ نہیں سمجھا؟ سجدے میں پوری طاقت کے ساتھ جب یہ ڈال دو گے تو پورے جسم کا خون بلڈ ہو کر کے دماغ ہو کر کے نکل جائے گا، پورے جسم کا خون سر بسجود ہوگا، پھر تکبر تمہاری خاک میں ملے گی اور اللہ رب العزت کی عظمت کا دل پہ سکہ جمے گا۔ ہم تو ڈنڈی مارتے ہیں، ہم لوگ ہے نا ڈنڈی مار۔ اچھا بابا چل، بات ہو رہی کس کی؟ او علم ينتفع به، جو علم سے نفع حاصل کر لیا، مر گیا کوئی بات نہیں، لیکن علم چھوڑ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنو، حضور نے فرمایا میں نے جو مال چھوڑا ہے، مال تو چھوڑا ہی نہیں حضور، لیکن فرمایا کہ جو مال میں چھوڑ کے جاؤں وہ میرے خاندان والوں کی وراثت نہیں ہوگی، امت پہ صدقہ ہوگا، اور جو علم چھوڑ کر کے جا رہا ہوں یہ میری وراثت ہے۔ کیا چھوڑا؟ کیا چھوڑا؟ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، کسی نبی نے مال نہیں چھوڑا، انما ورثوا العلم، نبی نے علم چھوڑا۔ نبی نے آپ کو کیا دیا؟ تو صلی اللہ گلزار بھائی، ہم جب دنیا سے جائیں گے تو میرا مکان کس کا ہوگا؟ میرے بیٹا کا ہوگا۔ اب پیسہ چھوڑ جاؤں گا تو بیٹے لے لیں گے، اور علم یقین جانیے ممکن ہے اس کو 1% نہیں ملے اور امت کو 100% مل جائے۔ جی اب میں اس کی مثال دوں، دنیا میں بے شمار اولیاء کرام ملیں گے، ان کے اجل خلفاء دوسری قوم و دوسری نسل کے لوگ ہیں، ہے نہیں؟ دوسری قوم و نسل کے لوگ ہیں، جو آیا ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اور اس کی زندہ مثال میں دیتا ہوں، محمد کو نبوت ملی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل کو ایمان بھی نصیب نہیں ہوا، خاندان کا پوت ہے۔ ابو لہب کو ایمان بھی نصیب نہیں ہوا۔ اور سنو اس کی دوسری مثال بھی دیتا ہوں، کافر باپ مر گیا، اللہ نے لعنت کر دی، لیکن اس کے کفر کی میراث بیٹے کو نہیں ملی، بیٹے کو ایمان مل گیا۔ خالد سیف من سیوف اللہ ہے، اسلام کی تلوار ہے، اللہ نے کہا سیف من سیوف، اور ابو ان کے مت ڈر یار، ڈرنے کی کیا بات ہے، میں بول رہا ہوں نا، کٹر نہیں، کٹر سے بھی بڑا ٹکر لینے والا کون؟ ولید ابن عقبہ، جس پر قرآن نے سورہ جہر میں لعنت بھیجی ہے۔ جی وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَالًا، وہ پوری آیت ہے۔ تو اللہ پاک کی بھی عجیب ترتیب ہے۔ تو انبیاء کیا چھوڑ کے جاتے بابا؟ علم چھوڑ کے جاتے۔ آپ بھی کیا چھوڑ کے جاؤ گے؟ نہیں، کمپیوٹر کا لائسنس، سافٹ ویئر، سی ڈی، اور تم سب چھوڑ کے جاؤ گے ٹی وی۔ مرنے سے پہلے ٹی وی کو دیکھو دفن کر دینا، میری نصیحت یاد رکھنا،
ورنہ تم قبر میں ہوگے اور تمہاری بیٹیاں ٹی وی پر دیکھے گی فلم اور تم پٹو گے قبروں میں. ہاں ناگوار ہے تو ہے. اللہ کا دین کیسے نہ سنایا جائے بھائی؟ ہیں کیا چھوڑ کے جاؤ گے؟ سب چپ. نہیں ٹی وی، اور ٹی وی سے بھی بڑی کوئی چیز آج کل چھوڑ کے لوگ جائیں گے. فلم کی کیسٹیں، سیڈیاں. ارے توبہ کر لو دوستو، توبہ کر لو. رمضان کا مبارک دن ہے، توبہ کر لو. ہیں چھوڑ کے جاؤ گے؟ جب وہ سب چپ ہیں. تیری تو شادی نہیں ہوئی، تیری بیوی نہیں آئی تو تو ٹی وی کہاں سے لائے گا؟ مرد دیکھوں گا جس دن تیری بیوی آئے گی یا تو ٹی وی نہ لا. تب ابھی شادی نہیں ہوئی تو کیا ہے تیرا؟ تیری بات کا کوئی بھروسہ ویلو ہے؟ بلال بھائی، بغیر بیوی والے کی بات کا کیا ریمارک بیوی والے کے حق میں؟ ارے ایک میں نے کہہ دیا تھا کسی بڑے کو، نام نہیں لوں گا، کہ بغیر بیوی والا کسی قوم کا قائد ہو تو وہ بیوی والے کے سلسلے میں کیا ڈیسیزن لے سکتا ہے؟ اس کو کہو کہ آؤٹ آف ڈور ہو جائے. وہ بغیرت جس کو عورت سے سابقہ نہیں پڑا، وہ دوسروں کے لیے کیا ریمارک دے سکتا ہے؟ ارے ہمارے نبی کی ایک حکمت یہ بھی ہے، ایک نہیں کتنی 9 بیک وقت. اس لیے پوری دنیا کے بیوی والوں کو ایک نظام دیا. ایک موضوع ہے یار، ایک موضوع ہے. چلو تو علم چھوڑ کے جانا. کیا چھوڑ کے جانا؟ علم چھوڑ کے جانا. اپنے میراث میں قرآن پاک چھوڑ کے جانا. تم تو ناول اور ڈائجسٹ چھوڑ کے جاتے ہو. نسیم حجازی کی چلو پھر بھی ٹھیک ہے، میں پورا نہیں کہوں گا، اس نے اسلامیات میں لکھا، اس کا رخ اور ہے. لیکن استغفر اللہ، نے پاک مبارک مہینے میں نام ہی نہیں لینے کا. ایسی گندی گندی ناولیں خود پڑھتے ہیں اور چھوڑ کے مرتے ہیں اور پیٹتے خود ہیں. جو مدوس آدمی بھی اپنی عقل مند بیوقوف ہے، تو میں کیوں کہوں وہ خود ہی بیوقوف رہے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو سنو، انبیاء کوئی بھی مال چھوڑ کے نہیں جاتا. سارے انبیاء کیا چھوڑ کے گئے؟ جی والرسول علم. فمن اخذ بحظ وافر صلی اللہ علی نبینا محمد. درود پڑھ دے یار، درود پڑھ دے اپنے نبی پر یار. کیا فرمایا؟ سنو، جس نے میری میراث لیا اس بہت بڑا بانصیب ہے. وہ اخذ بحظ وافر. ارے بیٹا یہی روایت ہے. تو سب تو جدید پڑھ کے ہم تو بڈھے ہو گئے. علم پڑھ کر کے آئے تھے، فارغ ہوئے تھے دارالعلوم دیوبند سے 78 میں. کوئی کتنا سال ہو گیا، بھول ہی گئے سر. کتنا لو 32 سال ہو گیا. اب کتنا یاد رکھ بڈھا آدمی. چلیے تو دوستو، علم چھوڑ کر کے انسان سب سے بڑی چیز ہے. اور سنیے ذرا، علم پر ایک بات یاد آ گئی. اللہ پاک نے عجیب بات کہی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط. یہ ہے اہل علم. اللہ نے ایک بات کی شہادت خود دی ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، روزی دینے والا، مصیبت کو ٹالنے والا، پریشانی کو نہ آنے دینے والا وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہی ہے، کوئی نہیں ہو. کوئی بھی. وہ کہانی سنائی تھی نا میں نے، کیا اکبر دعا مانگ رہا ہے، ابتدائی زندگی ہے اس کی. پہنچ گیا یہ چودھری بچہ کہ اکبر سے کچھ لوں گا، تو دیکھا اکبر دونوں ہاتھ اٹھائے ہوا ہے. یا اللہ 22 لاکھ مربع میل کا تو نے فرما بنایا، کیا کیا یہ دیا وہ دیا. استحکام عطا فرما، لوگوں کے دلوں میں میرا روب ڈال دے، میری سلطنت میں قوت عطا کر دے. تو یہ آدمی کیا کہ سوچا یا اللہ، یہ بھکاری گیا ہوا تھا مانگنے، تو کیا کہا اس دیکھا کہ وہ یہ تو اکبر بھی مانگ رہا ہے، اکبر بھی. لیکن یہ سلطنت کا بھکاری ہے. میں آیا ہوں روٹی کپڑا مکان. یہ فلم کا بھی ہے نام ہے نا، دیکھی ہوئی یہ بھی ہے. چل ٹھیک ہے، اللہ سے توبہ کر.
استغفراللہ ربی من کل ذنب میں نے نہیں دیکھی ہے، میں نے ایک دن سنایا تھا، ایک ہی زندگی میں دیکھی، اس میں رونے لگا تو لوگوں نے مجھے سلا دیا. اللہ تیرا شکر. 33 عمر تھی، باندھا مدرسہ میں پڑھنے جا رہا تھا، کانپور میں جن کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا وہ لے گئے مجھے فلم دکھانے. اب بچہ آدمی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا. فلم کا نام تھا استاد پیڈرو. ہاں مجھے اب تک یاد ہے. تو اس میں پہلی سینری میں کانٹ دھار شروع ہوا تو میں نے زور سے شور مچایا. تو مجھے جو لے گئے تھے صاحب، انہوں نے کہا مجھ کو سلا دی جلدی سے. بینچ پر سلا دیا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے بچایا. وہی بچاتا ہے. اے اللہ ابھی بھی بچانا. اے اللہ موت تک بچانا. اے اللہ مرنے کے بعد بھی جہنم سے بچانا. اے اللہ اپنے غضب سے بچانا. اے اللہ برے لوگوں کی صحبت سے بچانا. اے اللہ مجھے بھی بچا، ان سب کو بچا. آپ بھی بچیے گا نہیں؟ آپ کہتے مسجد کے بعد تو آج شام کو پارٹی انہیں کے ہاں. آج جمعرات کو افطار کی پارٹی انہیں کے گھر، جن کے ہاں ٹی وی بھی اور بیوی بھی ہے. چل ٹھیک ہے. اچھا بھیا استغفراللہ ثم استغفراللہ ثم استغفراللہ. تو اکبر نے کہ یہاں جو آدمی کیا تو واپس ہونے لگا. یہ تو بھکاری آدمی ہے یار، اس سے کیا مانگوں؟ بھکاری سے مانگتا ہے؟ سچی بولو. ارے بھکاریوں کا گروپ نکلتا ہے کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، پٹنہ میں، کانپور میں، علی گڑھ میں، دلی میں، حیدرآباد میں. تو بھکاری سے مانگتا ہے مخدوم بھائی؟ نہیں مانگتا. تو اس نے کہا میں بھی بھکاری، یہ بھی بھکاری، بس فرق یہ ہے کہ میرا روٹی کپڑا کا مسئلہ مکان ہے، اس کا سلطنت کا مسئلہ. وہ واپس ہو گیا. اکبر نے جلدی سے دعا مانگی. کہا ادھر آ بابا ادھر آ. کہا کیا بات؟ کہا نہیں آؤں گا. ارے آ جا یار کیا بات ہے؟ کہا نہیں آتا بادشاہ سلامت. تو کیوں نہیں آتے؟ تو کہا آپ بھی بھکاری ہم بھی بھکاری، ایک بھکاری دوسرے بھکاری کو کیا دے گا؟ تو کہا کیا مطلب؟ کہا میں تو آیا تھا آپ سے روٹی کپڑا مانگنے کے لیے، دیکھا آپ اللہ سے سلطنت مانگ رہے تھے. جو اللہ آپ کو سلطنت دے رہا ہے وہ مجھے روٹی نہیں دے گا. کہا السلام علیکم، آپ کو مبارک ہو آپ کی سلطنت، مجھے تو اللہ مل گیا. بابا رشتہ سب سے توڑ، بابا رشتہ رب سے جوڑ. حضرت مدنی موج میں پڑھا کرتے تھے. شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی صاحب تصرف بزرگ ہے، صاحب تصرف بزرگ ہے. مسجد نبی میں بخاری کا درس دے رہے ہیں. یہ عجیب فتنہ اٹھا ہوا ہے. عقیدہ درست رکھو سارے لوگوں. نبی اکرم کہو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے میں اسی حیات کے ساتھ ہیں جس حیات کے ساتھ دنیا میں تھے. یہ عقیدہ رکھو. یہ فتنہ الحمدللہ ہمارے ہندوستان میں نہیں، یہ فتنہ پاکستان میں گیا ہے. وہ سارے فتنے ادھر ہی گئے. غیر مقلد ادھر گیا اور ذکری ادھر گیا، منکر حدیث ادھر گیا، منکر قرآن ادھر گیا، منکر شیخین ادھر گیا، اور سب نے سمجھا یہی میرے باپ کا ملک ہے. اللہ بچائے آپ کے ملک کو. اللہ وہ ملک مشکل دعا کرتے ہیں تنہائیوں میں، اللہ پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے اور ہر مسلمان ملک کو اللہ سلامتی عطا فرمائے. جی ہر ملک کو. تو لڑکے لوگوں نے کہا نہیں، دلائل دیے کہ نبی اکرم مر چکے ہیں. استغفر اللہ ولا قوت الا باللہ آمنت باللہ ورسولہ بھی پڑھی. جی انتقال ہو گیا ہے، ادھر سے ادھر چلے گئے ہیں. ہم پہلے بھی تفسیر کر چکے ہیں کہ مرنے کا ترجمہ فنا ہونا نہیں ہے، یہی غلط ہے. ہم روزانہ دعا مانگتے خالد بھائی، اللہم باسمک، زور سے پڑھیے صاحب. ارے سونے سے پہلے کیا دعا مانگتے ہو؟ اموتو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت آسانی کے ساتھ عوام سمجھ سکتی ہے اس مسئلے کو کہ اللہ میں مر رہا ہوں تیرے نام کے ساتھ. تو مر جاتے ہو سوتے ہو. تو جب معلوم یہ ہوا کہ موت کا ترجمہ سونا بھی ہے مرنا نہیں ہے تو نبی کے حق میں کیوں ایسا کہتے ہو؟ خیر لڑکوں نے دلائل دیے کہ حضرت یہ اور یہ. سید حسین احمد مدنی نے کہا نہیں، دلائل کو دلائل سے توڑا اور دلیل دی کہ نبی اکرم بقید حیات ہے. لڑکوں نے پھر دلیل دی، پھر توڑا. کئی بار رد و کٹ ہوا. حضرت مدنی نے یوں دیکھا روضہ رسول کی طرف، دیوار ہٹ گئی. کہاں دیکھ لو، مشاہدہ کر لو. جتنے لڑکے تھے مسجد نبوی میں سب نے بنفس نفیس نبی اکرم کو دیکھا. اب حضرت مدنی نے اپنے الفاظ میں کہا ہے اس کے بعد بھی کیا آپ کو دلائل چاہیے؟ ان کی بات سننا کبھی تقریر، یہ اسی طرح بولتے ہیں. اس مشاہدے کے بعد بھی کیا آپ کو دلائل چاہیے؟ سارے لڑکے زار و قطار رو رہے. سارے لڑکے زار و قطار رو رہے. جی
تو حضرت مدنی موج میں پڑھا کرتے تھے بابا رشتہ سب سے توڑ، بابا رشتہ رب سے جوڑ، بابا رشتہ سب سے توڑ، بابا رشتہ رب سے جوڑ۔ تو اچھا بھائی بات وہ کہہ رہا تھا، چلی جائے گی الگ، کہ اللہ نے کیا کہا؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، خود گواہی دی اللہ نے کہ میرے سوا کوئی تیری پیشانی کے جھکنے کا یا جھکانے کا اہل نہیں ہے، تو رت جھکا، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، غیر کے سامنے نہیں جھکائیں گے، کٹ جائے گی تو کٹ جائے گی، کٹے گی تو اسی کے نام پہ کٹے گی، اور جھکے گی تو اسی کے نام پہ جھکے گی، غیر کے آستانے پہ نہیں جھکیں گے۔ یہ فرشی سلام بھی نہیں کرنا مرزا بھائی، یہ حیدرآباد کے سلام کو بھی سلام کہہ دینا ہے، یہ سلام نہیں کرنے کا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ تقریر آپ نہ کیجیے گا ورنہ سب آپ کو ماریں گے۔ میں کہہ سکتا ہوں یہ سلام نہ کیا کیجیے، پیشانی جھکانے کا کیا مطلب؟ ہاں السلام علیکم، ٹھیک، نبی اکرم نے بول سے کہا السلام علیکم۔ اچھا بابا، تو اللہ نے کہا، اللہ گواہی دے رہا ہے شہد اللہ لا الہ الا ہو والملائکہ، اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ نے کہا آؤ اہل علم آ جاؤ، اٹھو بخاری، اٹھو امام مسلم، آؤ ابو داؤد سجستانی، آؤ امام ترمذی ابو عیسیٰ، آؤ ابن ماجہ قزوینی، فلاں فلاں فلاں، آؤ امام بیہقی، سب آ کے شہادت دو کہ اللہ نے جو کہا، رسول اللہ نے جو کہا، ملائکۃ اللہ نے جو کہا، تم بھی یہی کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ نے یہ رتبہ کس کو دیا ہے؟ کس کو دیا؟ کیوں دیا؟ بول بیٹا تو جدید العلم ہے، پڑھتا تو ہے نہیں، پڑھے گا تب ملے گا، کیوں 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 کہا؟ بتاؤ، میں بتا دوں، چلو میں ہی بتا دیتا، دعا دو گے؟ کہو یا اللہ مولوی صاحب کی مغفرت بغیر حساب کے کر دیں، یا اللہ مولوی صاحب کی مغفرت بغیر حساب، اللہم آمین، یا اللہ ان مومنین کی شہادت کو میرے حق میں قبول کر دیں۔ سنو، بزرگوں نے لکھا کہ اللہ نے اپنے ساتھ ملائکۃ اللہ کے ساتھ اہل علم کی شہادت کو کیوں لائے؟ اس لیے کہ اللہ علم والا ہے، اس نے اپنے علم کو پھیلانے کے لیے نیابت کا مقام علماء کو عطا کیا اس لیے اللہ پاک شہادت کے ساتھ ساتھ اہل علم کو لائے۔ ہے نا بات سچی ہے؟ تجھے بھی یاد کر لینا بیٹا، 50 صفحہ پڑھے گا تب نہیں کہیں جا کے ملے گا جی۔ ہاں نیابت بھی تو کرنی ہے، اس کو 2-3 مہینہ کے لیے ملی، لیکن محنت کرنا پڑے گا۔ چلو بابا، تو اللہ نے کہا او علم ینتفع بہ، آپ بھی کوشش کر جائیے۔ دیکھیے ضروری نہیں ہر انسان پر اس کی کیٹیگری کے اعتبار سے علم کی اشاعت ہے۔ میں مولوی ہوں تو ہم پر اسی اعتبار سے ذمہ داری ہے خالد بھائی، ایک آدمی غیر عالم ہے تو اسی حساب سے اس کی ذمہ داری ہے، کم سے کم اپنے بیوی کو تو سکھا سکتا ہے۔ بیوی سے پیار کیجئے، اب پکوڑے کھائیے اور حلیم بنا کے عبد الحلیم کو خوب کھلائیے، آئے بلال بھائی، اور کوفتے بھی کراچی کے خوب تلوائیے اور سموسے بھی تلوائیے۔ ارے زندگی میں ایک دن کہو میری بیگم تو نماز بھی تو سنا، ہاتھ اٹھاؤ تو کس نے سنا اپنی بیوی سے نماز؟ لو 1% لوگ بھی نہیں آئے اس میں، دیکھ لو بلال بھائی یہ کام کب ہوگا پھر؟ دیکھو آدھی جھگڑا کر لو گے، اللہ ہے خوش رکھے یار۔ نہیں بابا، اپنی بیویوں سے بھی کبھی کبھی، اور سنو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے اللہ کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں نبی پاک کو؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، تو حکم سے پہلے، پڑھنے سے پہلے تعلیم ہوگی نہیں ہوگی؟ پہلے تعلیم ہوگی تب نہ بچے کو کہے گا سبق سنا۔ بھائی جان صحیح ہے نہیں؟ گلزار بھائی جھگڑا نہیں کرنے کا، ورنہ یہاں سے کشمیر تک فون چلا جائے گا، پتہ نہیں بڈھا کو کیا ہو گیا یار، پوری زندگی گزر گئی، یاد کرا نماز سنا۔ یہ جھگڑا نہیں کرنے کا، پیار سے کہنے کا۔ ایک بہت بڑے کہتے کوئی صاحب تھے،
کسی درخت کے سلسلے میں ان کی بدعقیدگی ہو گئی کہ یہ درخت کا پتا کھاؤ تو فلاں بیماری سے، انا للہ و انا، ہمارے ہندوستانی پاکستانیوں میں یہ بیماری بہت ہے، فلاں جگہ پانی میں جا کے نہا لو تو ساری بیماری ختم، توبہ 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 توبہ، فلاں درخت کا پتا کھا لو تو بیماری ختم۔ اب ان کو کوئی سمجھا ہی کہ نہ دے، وہ آدمی بڑا کٹ دلیل، تو ایک گیا میرے جیسا جاہل آدمی، کہا چاچا جان السلام علیکم، وعلیکم السلام، چاچا جان ذرا میرے چوتھا کلمہ میرا سنائیے تو میرا غلط ہے۔ تو پڑھا اس نے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ وہو علی کل، چاچا یہ بیدہ الخیر کا کیا مطلب ہے، مجھے سمجھائیے تو ذرا۔ چاچا مجھے نہیں معلوم۔ اچھا وہ بالکل ایسا بھولا بن کے گیا کہ اب بیدہ الخیر پہ تقریر شروع کر دی اس نے۔ کس نے؟ وہ بدعقیدہ آدمی جو درخت کو کہتا تھا کہ یہ نفع نقصان دیتا ہے۔ اب بیدہ الخیر کا مطلب ہے کہ بھلائی سب کی سب اللہ کی۔ تو جب بہت دیر تقریر کرتے 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 ہو گئی تو کہیں چاچا پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ درخت کا پتا کھانے سے شفا ہوتا ہے؟ ایک جھانپڑ مار دیا اس کو، جھانپڑ تو مار دیا لیکن اس نے نشتر لگا دیا۔ اب یہ خود بھی سوچنے لگے کہ میری تقریر پوری کی پوری میرے ہی اگینسٹ میں ہے، میں کہتا ہوں یہ درخت کا پتا نفع دیتا ہے، اللہ کہتے بیدہ الخیر۔ تو کبھی کبھی امی آدمی کی تبلیغ بھی بڑے لوگوں کے لیے نفع بخش ہو جاتی ہے۔ جی بدر میں یہی نہ ہوا تھا، ایک چھوٹی عمر کے صحابی نے کہا یا رسول اللہ پڑاؤ ادھر آپ نے ڈالا ہے، یہ اگر وحی الہی سے ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وحی الہی نہیں ہے، آپ کی اپنی چوائس ہے، تو میری رائے یہ ہے کہ یہاں پر پڑاؤ ڈالیے، کیونکہ پانی کے ہم قریب ہو جائیں گے، مشرکین ہم کو ستا نہیں سکیں گے۔ حضور نے شاباش دے دیا، کہا یار اپنے پڑاؤ کو ادھر سے ادھر لے آؤ۔ تو کبھی کبھی چھوٹا آدمی بھی بڑے آدمی کو، چلیے بابا، تو اللہ کیا کرے، علم ینتفع بہ، علم چھوڑ جائیے جس سے نفع ہو۔ اس کے بعد کیا ہے آخری بات، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں۔ آپ جس بستی میں رہتے ہیں ضرور مسجد ہوگی، ہم سب کو کہہ رہے ہیں، ہم چندہ نہیں مانگ رہے آج آپ سے، ہاں چندہ دینے کی اپیل کر رہے ہیں کہ جہاں آپ رہتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں مسجد میں چٹائی ڈال دیجیے، ٹھیک ہے، مسجد میں قرآن پاک 10-20 خرید کے رکھ دیجیے۔ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں کوئی نہ کوئی مدرسہ ہے کہ نہیں، جہاں یتیم بچے پڑھتے ہیں، خاموشی کے ساتھ 10-20 قرآن لے لیجئے اور لے جا کے حفظ کے بچوں کو دے دیجئے۔ اب یہ حفظ کرنے والا بچہ جب تک اس قرآن میں حفظ کرے گا اور حفظ کرنے کے بعد پوری زندگی یہ محراب سنائے گا، محراب سمجھ گئے نا، تراویح سنائے گا۔ اب آپ اپنے فلیٹس میں ہیں یا آپ اپنی قبر میں ہیں اور وہ معصوم بچہ 60-70 سال تک قرآن پڑھے گا، جب کبھی بھی ایک لفظ پڑھے گا اس کو 10 نیکی ملے گی اور آپ کو بھی اللہ 10 نیکی دے گی۔ کتنا سستا سودا ہے، 1000 روپے میں 10 قرآن تو مل ہی جائیں گے، مل جائیں گے نہیں مل جائیں گے۔ مسجد میں پانی کا نظم نہیں ہے، پہلے زمانے میں تو کنواں ہوتا تھا نا وہ ایک بیٹا، اب کنواں والا سسٹم ختم ہو گیا، اب بورنگ کا سسٹم ہے، بورنگ بولتے جی، بورنگ کا سسٹم ہے، بورنگ کروا دیجئے، موٹر لگوا دیجئے، ٹھیک ہے۔ مسجد میں رمضان کا دن ہے، گاؤں والے بیچارے غریب ہیں، پینٹ نہیں کرا سکتے تو مسجد کا پینٹ کرا دیجئے۔ جانتے بزرگوں نے کتاب میں واقعہ لکھا کہ ایک آدمی جا رہا تھا پیکر بولتے، منہ کھولا عجیب، یہ شیطانی طریقہ ہے، جہنم میں کہتے ہیں اسی طرح لوگ پیئیں گے۔ دیکھیے گا تفسیر اٹھا کے، زقوم جو کھلایا جائے گا یا ان کو پانی پلایا جائے گا تو وہ یوں پیے، اس لیے آپ سب لوگوں سے کہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں تنوف کی بوتل یا ہو کر کے شروع ہو گیا، یہ طریقہ پینے کا نہیں ہے، معاف کیجیے گا مجھے۔ پینے کا طریقہ ہے سنت، گلاس میں لیجئے پانی، آپ کہیے گا مولوی صاحب میں تو ڈرائیو کر رہا ہوں، جا رہا ہوں ابو ظبی،
تو پانی لے لیجئے بوتل میں، بوتل ہی لگا کے منہ میں پی لیجئے. یہ کیا کر کے کر رہے؟ اور اوپر سے اگر شیطان نے سوسو کر دیا تو کیا کیجیے گا؟ ہاں کر دیتا ہے سوسو کرتا ہے بابا. ہاں مت ہنسو میری بات پر. حضور نے فرمایا فجر کے وقت جو سورج طلوع ہونے تک سویا رہتا ہے اس کے دونوں کان میں شیطان کیا کر دیتا ہے؟ سوسو. گجراتی میں کیا بولتے ہیں؟ مارو لو. اردو میں چوری کرتا ہے بولتا ہے پیشاب. چل اچھا بابا کیا بات ہو رہی تھی اس پر؟ ہاں جا رہا تھا پوری مسجد تک گاؤں والوں نے کلر سلر کیا ہوا تھا. تھوڑی سی جگہ وائٹ نہیں تھی، کالی تھی. تو ہم لوگوں کے بہار میں یا بنگال میں تمباکو کھاتے ہیں، کراچی والے بھی کھاتے ہیں. میں نے خود دیکھا کراچی میں کھاتے ہیں کیونکہ وہ یہ مکس ہے، سب سنگم ہے، کچومر ہے کراچی ہے. بلال بھائی ہے نا، پورے ہندوستان کا کینچر. وہ دلی والا بھی ادھر بھی لگا رہے کہاں جا رہی ہو. ہاں وہ دھوبی گھاٹ ہے نا، دھوبی گھاٹ والے سب ارے کہاں جا رہی ہو، یہ دلی والوں کی زبان جی. ارے ببوا کہاں جہاں تھا، یہ آدم گاڑے والے بھی ادھر بولتے سب. وہ پورا کراچی کچومر ہے. اچھا بابا اس نے تمباکو کھانے والے لوگ چونا بھی رکھتے اور تمباکو بھی رکھتے، پھر یوں رکھتے پھر کھاتے. تو اس نے دیکھا اتنی اچھی خوبصورت سفید وائٹ مسجد ہے، یہ حصہ کالا سا ہے، اچھا نہیں. اپنے چنوٹی سے چونا کی بٹیا نکالی اور تھوڑا سا چونا لے کے پوری مسجد سفید تھی، یہ کالا تھا، اس کو وائٹ کر دیا. گھر پہنچا ملک الموت آ گیا، روح پرواز ہو گئی. لوگوں نے اٹھایا دفن کر دیا. تو لوگ جو ہیں نا یہ بہت اجلت باز ہے. لوگ جلدی لوگوں کو جہنم میں بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجنے کے لیے جلدی کرتے ہیں. میں نے حدیث سنا دی تھی، سب دن نہیں سنو مجھ سے، کہ رحمت نکل گئی آگے میرے غضب سے. دونوں چلے گی، رحمت پیچھے نہ جائے گی. اس کی رفتار اللہ تعالیٰ تھوڑا سلو کر دیں گے اور رحمت کی رفتار کو ویری بگ فاسٹ ہے نا بلال بھائی جی. رحمت کی رفتار کو اللہ بگ فاسٹ کر دیں گے، ریموٹ پر سے جائے گی. اور جہنم والی رفتار کو سلو کر دیں گے. رحمت نکل گئی. اب اس بیچارے کی جان نکل گئی تو لوگ تو سمجھ رہے تھے یہ پیکر تھا، پی کے آ رہا تھا، یہ تھا وہ تھا وہ تھا وہ تھا ہوتا. لوگ جہنم میں بھیجے ہوئے تھے اس کو. ایک آدمی نے رات میں دیکھا کہ وہ تو جنت میں موج مستی کر رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پیا کیجیے مسجد میں چونا لگایا. ہاں یہ بھی مطلب نہیں ہے. یہ تو نقطہ نوازی ہے رب ذوالجلال کی. وہ بخشنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے. رحمت حق بہانہ می جویت بہا نمی جویت. اچھا بابا تو پوچھا کیا ہو گیا بھائی، تو کہا میں جنت میں. ارے کیا ہو گیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد میں میں نے تھوڑا سا چونا لگا دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تو میری مسجد کی سفیدی کو پسند کرتا تھا تو میں تیرے لیے کیسے جہنم کو پسند کروں. یا تیری مغفرت ہو گئی. امام یوسف علیہ الرحمہ دریائے دجلہ میں عراق میں وضو کر رہے ہیں. ایک پیکر آ گیا اور امام صاحب یہاں وضو کر رہے ہیں، وہ یہاں پانی یوں جا رہا تھا. تو اس نے سوچا میں ہاتھ ماں دھلوں گا تو میرے شراب کا پانی لگ جائے گا. تو امام یوسف وضو کر رہے ہیں تو اللہ والے کو وضو کے پانی میں میرا پانی لگا ہوا لگے گا تو میں ادھر کے بجائے ادھر سے دھلوں گا. یعنی ادھر سے اٹھ گیا، دوسری سمت گیا، جا کر کے وہاں جہاں امام صاحب اب یہاں وضو کر رہے ہیں تو وہاں جا کے دھونے لگا. لکھا ہے کہ اس کا بھی انتقال ہو گیا. لوگوں نے دیکھا جنت میں. کہا کیا بات ہے بھائی تو جنت میں؟ تو کہا وہ امام یوسف کا میں نے ایک روز احترام کیا تھا اہل علم کا کہ وہ وضو کر رہے تھے کہ میرا پانی ان کو نہ لگے، بے شک ان کا پانی میں پی لوں کوئی بات نہیں. اللہ نے یہی ادا پسند آ گئی، میری مغفرت ہو. تو اللہ کی رحمت 3-4 دن میں نے جمعہ میں تقریر کیا بابا، ابھی عشاء کے بعد روزانہ تقریر کے 4 دن. رحمت تیز نکلتی ہے. رحمت ارے وہ خود ہم کو بخشنا چاہتے ہیں، آپ کو کیا پتا. ان کو نہ بخشنا ہوتا تو ہم کو تھوڑے نہیں ہم بیٹھاتے تھے، ہم کو بھیج دیتے کسی مندر میں اللہ استغفر اللہ سمر. اور آپ کو بھی بخشنا چاہتے ہیں اس لیے ایمان عطا کیا ہے. آپ کو بھی بخشنا چاہتے ہیں اس لیے جمعے کا دن ہے مسجد میں بیٹھایا ہوا ہے. آپ کیوں مایوس ہیں؟ مایوس نہ ہوئیے ان سے مایوس کبھی نہ ہوئیے. وہ ہم ٹھیٹھ اردو بولتے وہ چھچوڑے نہیں ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ نقطہ نواز ہیں، ذرے ذرے پہ نواز دیتے ہیں. تو کیا ہے؟ صدقۃ
جاریہ. صدقہ جاریہ کیا؟ کنواں کھدوا دینا، ٹیوب ویل لگوا دینا، مسجد میں پنکھا لگوا دینا. آج کل گرمی شدید ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، علی گڑھ میں گئے تو کولر لگا دیا، ونڈو اے سی لگا دیا. آئے بیٹا، بتایا کسی کو نہیں، بتایا کسی کو نہیں. مسجد کی کوئی ضرورت ہے پوری کر دی، ٹھیک ہے. مدرسے میں گئے، اللہ نے مال دیا ہوا ہے. مولانا صاحب کتنی بخاری شریف یہاں لگتی ہے طالب علموں کو؟ 200 بچے ہیں، 200 بخاری آرڈر کر کے بھیج دیا کہ نہیں بخاری سارے بچوں کو دیجیے پڑھنے کے میری طرف سے. جی یہ کیا ہے؟ صدقہ. اچھا بابا اب دوسری تعبیر سے لو. ایک عمل وہ ہے کہ جس کا ریٹرن اس کو خود ملتا ہے، اور ایک عمل محدثین وہ کہتے ہیں کہ بندہ دیتا ہے اور اللہ لیتا ہے. یہ تعبیر آپ کے نہیں سمجھ میں آئی، مخدوم بھائی نہیں آئی سمجھ میں. صدقہ جاریہ کو لکھا، صدقہ جاریہ کو قرآن نے کیا لکھا؟ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. وَمَن لکھا کہ بندہ دیتا ہے اور رب ذوالجلال لیتا ہے. بندہ اور کیوں لیتا ہے؟ حدیث میں الفاظ آئے بیٹا یاد کر لینا. غیر ظلوم، اللہ وہ ہے جو تم پر ظلم نہیں کرے گا. ولا عدو، اور کنفرم تم کو ریٹرن کرے گا. اب میں نے قرض دے دیا اس بابو کو، یہ کرائسس کا شکار ہے، ادا کرنا چاہتا ہے، وظیفے بھی پڑھتا ہے، روتا بھی ہے، بلبلاتا بھی ہے، لیکن مال ملتا نہیں ہے کہ مجھے واپس کرے. مال ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے اس میں. بھائی بندہ قرض لے لیا لیکن ادا کرنا چاہتا بھی ہے، اس کے لیے وظیفے بھی پڑھتا ہے، لیکن مال مل نہیں رہا ہے کہ بندہ ادا کرے. اس لیے حدیث میں 2 لفظ اللہ نے استعمال کیا. اللہ ظلم بھی نہیں کرے گا. بہت سارے لوگ ہیں پیسہ لیا اور 9 اور 2 کہاں بھاگ گئے؟ پاکستان کہاں ماریں گے اگر پاکستان کا نام ماریں گے سب کچھ. میں بولوں تو نہ بول. چل ٹھیک ہے. بھاگ گیا جہاں کا تھا وہاں پاسپورٹ لے کے. مال تھا لیکن دینا. دیکھو اللہ کا قرآن سمجھا کرو یار، حالات میں سمجھا کرو. میں بھی حالات ہی سے سمجھتا ہوں، اللہ سے مدد چاہتا ہوں، وہی سمجھاتا ہے مجھے، ورنہ میں تو جاہل آدمی ہوں. علم کی کمی ہے، طلاقت لسان بھی نہیں، فصاحت بھی نہیں ہے. یہ آپ کی محبت ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ جم کے بیٹھتے رہتے ہیں. جی میں نے بھائی صاحب سے کہا کہ بیان کرنا ہے ان کو، آج پوچھو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرا کان پکڑ لیا کسی نے کہ نہیں مولوی صاحب آپ ہی کو بیان کرنا ہے، لوگ فلاں جگہ سے آئیں گے، اتنی دور سے لے. کیا کروں یار؟ ہاں ورنہ میں نے ان کو کہا تھا جمعہ سے پہلے بیان کرنے کے لیے. میں روزانہ بیان کرتا ہوں یار، تھک جاتا ہوں. اچھا بابا، تو اللہ نے حدیث قدسی، رسول اللہ نے حدیث قدسی میں 2 لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ نے جو تم سے کہا ہے وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جس کی تعبیر میں نے کر دی کہ بقیہ تمام اعمال تم خود کرتے ہو، تمہارے ہی کھاتے میں آتا ہے. اور یہ صدقہ جاریہ والا عمل ایسا ہے کہ تم دیتے ہو اور تم دیتے ہو اور زور سے بولو کون لیتا ہے؟ اور اللہ کون ہے؟ دنیا میں اس کے پاس ہے، یہ دینا نہیں چاہتا ہے، بھاگ گیا تو یہ ظلم ہو گیا، ظالم ہے. میرا مال لے کر کے بھاگ گیا. اللہ بھاگے گا نہیں، اللہ بھاگے گا. دیکھو نبی یہ پاک بھی اللہ کی کس کس طرح صفات بیان کرتے تاکہ ہم کو اللہ سمجھ میں آئے. ہم کو سب سمجھ میں آیا لیکن اللہ ہی سمجھ میں نہیں آیا. اور نہ کوئی سمجھاتا ہے اللہ کو اللہ ہے کون. ہمارا گروپ بھی نہیں سمجھاتا اللہ ہے کون. تو اللہ کسی کے مال کو لے کے ہڑپ نہیں کریں گے. اور کہاں دوسرا لفظ کہ ایسا نہیں ہے جیسے میں نے مثال دیا کہ دینا تو چاہتا ہے، بلبلاتا ہے، لیکن مہیا نہیں ہے کہ ایسا کرے. رب ذوالجلال اس سے بھی بے نیاز ہے. یعنی جو تم دو گے صدقہ جاریہ اس کا ریٹرن ملنا کنفرم، اس سے بھی اچھا جملہ بول.
گارنٹی گڈ. کنفرم مت بول, کنفرم سیٹ بھی کبھی کبھی کینسل ہوتی ہے ایئرپورٹ میں جانے. ایمریٹس میں نہیں ہوا تیرے ساتھ کبھی؟ ابھی میرے ایک عزیز کے ساتھ ہوا. کنفرم سیٹ ہے عارف باللہ کی, ایئرپورٹ میں گیا, بولتا بھائی سیٹ پلیز فل ہے, آپ ایسا کیجئے کہ کل 2-4 گھنٹے بعد دوسری فلائٹ میں بھیجتا ہوں, یہ ٹکٹ بھی آپ کا جائیے گا اور ایک ٹکٹ انڈیا دبئی ٹو حیدرآباد, حیدرآباد ٹو دبئی فری لے. تو کنفرم بھی شک میں ہے بلال, یہ دنیا کا کنفرم بھی. اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے, وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. تم میں کون ہے جو اللہ کے ہاتھ میں کچھ دے دے؟ بولو ہم سب ہیں. اپنے اپنے گاؤں میں جب جانا, یہاں کی تشکیل نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے مرواؤ گے تم, ہاں اپنے اپنے بستی میں جانا. آج کے بعد میں نے ایک کہانی سنائی تھی آپ کو. ایک حیدرآباد کی خاتون ہے, حیدرآبادی لوگ بہت خوش ہوں گے آج, لیکن تیری بیوی ایسی نہیں. حیدرآباد کی ایک خاتون شادی کر کے آئی, میں نے سنایا ہوا مخدوم بھائی یہ قصہ, یہاں شارجہ میں رہتی تھی. انہوں نے دیکھا کہ میرے شوہر بڑے ہائی ٹپ لیول کے اور ہفتے میں روزانہ کپڑا بدلتے ہیں آفس میں جانے کے لیے, اور وہ کپڑا دھوبی دھلتا ہے اور ہر ہفتے 50 درہم وصول لیتا ہے. تو بیگم نے کہا اپنے میڈم سے, میڈم نے کہا اپنے شوہر, حیدرآباد میں نہیں بولتے, کیا بولتے, مائی ڈیئر. حیدرآباد کا کیا بولتے, سرتاج بولتے مراٹھی تیرے. وہ زمانہ گیا کہ ہماری بیوی ہم کو خط لکھتی تھی, کرتی تھی میرے سرتاج السلام علیکم, بولتے مائی فرینڈ. ہاں چل. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ سنیے میرے سرتاج, یہ کپڑا 50 روپے پر ہفتے آپ دیتے ہیں دھوبی کو, تو آج سے میں آپ کا کپڑا دھلوں گی, صابن وابن سب میرے لیے, پریس میں کروں گی, اور پابندی کے ساتھ 50 روپیہ جو بھی کپڑے کا مزدوری آپ دھوبی کو دیتے ہیں وہ مجھے دیا کیجیے. دیکھیے کیسے لوگ جنت میں جا رہے ہیں. اور بہلول نے کس کو دیا تھا 1 درہم میں جنت؟ یا اللہ, ارے ہارون رشید کی بیوی کو دیا تھا. بہلول بزرگ ہے, اس نے 1 درہم میں جنت دے دی تھی ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کو. اب کتنی کہانی سناؤں یار, اب یہ پہلے سنو. خیر میاں کا کنٹیکٹ ہو گیا, پابندی کے ساتھ بیگم اپنا گنتی تھی کہ اتنے کپڑے ہوئے, دھل دی, پریس کر دیا, اسی طرح رکھ کر کے رکھ دیا. وہ بچی کیسی اللہ والی بچی, کیسی اللہ والی بچی. بیاں بھی دیتے رہا, شوہر سے کر دیا, لیکن یہ پیسہ جو آپ دیں گے میں کہاں خرچ کروں گا آپ مجھ سے پوچھیے گا. اچھا ایسی بات, یہ اس کی مزدوری ہے جی. چند سالوں میں اس بچی نے 10 یا 15 لاکھ روپے جمع کر کے ہندوستان میں ایک مسجد بنا دی. مرزا بھائی سنو, تم سب سنو, سب بیوی والے سنو, اور تم بھی سنو, اور یہ کہانی اپنی بیویوں کو بھی سنانا. کتنی جنتی عورت ہے. یہی بیوی جب گئی حج کے لیے, عمرے کے لیے, تو انہوں نے فون پر مجھ سے کہا, یہ بھی میں نے سنایا اس مسجد میں, کہتی ہیں کہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھی ہوئی تھی مسجد نبی میں, تو شیطان نے میرے دل میں خیال ڈالا کہ تو اللہ کو پکار رہی خامخواہ کے لیے, تو اللہ کچھ سنتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے اس بیوی کو, کیونکہ جتنا ہائی ٹپ اہل ایمان ہوتا ہے اتنا ہائی ٹپ ابلیس اس کے پاس. آپ کے پاس ایرے گہرے نتھو خیرے آئے گا, میرے پاس ماسٹر ڈگری آئے گا, اللہ اس سے بچائے. ماسٹر ڈگری شیطان مولویوں کے پاس آتا ہے, اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس سے بھی بڑی ڈگری والا جاتا ہے. اس کے کئی کہانی سنا سکتا ہوں لیکن ٹائم نہیں, دیکھ لو. خیر بہرحال بیوی کے خیال آ رہا ہے, مسجد نبوی میں بیٹھی ہوئی ہے ریاض الجنہ میں, یہی بیوی حیدرآباد کی ہے. فون پر مجھ سے کہا انہوں نے مسئلہ پوچھنے کے لیے, تو پھر یہ بھی بتایا. خیر تو شیطان کیا کر رہا ہے کہ تو خامخواہ کے لیے اللہ کو, اور اللہ تیری نہیں سن رہا ہے, خامخواہ کے لیے تو لگی ہوئی ہے محنت. تو اس کو جلال آ گیا. دیکھو کبھی کبھی اللہ پاک ایسا کرواتے ہیں. کیوں کرواتے ہیں؟ ان کی رموز اور حکمت اسرار یہ ہوتی ہے کہ اپنی قدرت کو بھی دکھلانا چاہتے ہیں, اپنی یہ حکمت ہوتی ہے اس کی.
آپ کہو گے کہ ایسی بیوی نیک تو شیطان کیوں آ گیا؟ اگر شیطان نہیں آتا اس کے پاس تو یہ بات جو بھی میں بتانے جا رہا ہوں یہ ظاہر ہوتی. اس نے اللہ سے کہا کہ میرے اللہ، آپ اللہ ہیں، آپ میری سنتے ہیں، اور اے اللہ آپ سنتے ہیں اس کی دلیل کے طور پر میرے ہاتھ میں کوئی درخت کا گرین پتا چاہیے. فوراً زیتون کا گرین پتا مسجد نبوی میں دعا کے درمیان اس کے ہاتھ میں آ گیا. اور انہوں نے کہا میں وہ پتا لے کر کے مولانا آئی ہوئی ہوں اور میرے گھر میں وہ پتا ہے اور ابھی تک وہ گرین ہی ہے، چونکہ جنت کی چیز بدلتی نہیں. جنت کی چیز نہیں بدلتی. ہاں بنے کیوں کر کے ہے ہر بات الٹی، ہم الٹے یار الٹا بات الٹی. جی ہمارا ہر معاملہ ہی الٹا ہے، ہمارا ہر معاملہ ہی الٹا. اچھا بابا، تو صدقہ جاریہ کی مختلف قسمیں ہیں. اسپتال بنا دینا، بیمار کو دوا دے دینا، مفلس کو تنگ دست کو کا علاج کرا دینا، کھانا کھلا دینا، کپڑا پہنا دینا، یہ سب ہے. لیکن صدقہ جاریہ اس کو بولیں گے جتنا لانگ ٹائم ہو. بلال صحیح ہے غلط ہے یار؟ تھوڑا سا انگریزی پڑھا بلال مجھے. جتنا لانگ ٹائم، بلکہ میں کہتا ہوں کہ قیامت کے سور پھونکنے تک. قیامت کے ایک حدیث سنا کے دعا کر دیتا ہوں، تھک گیا. ایک کبھی کبھی اللہ کی طرف سے آمد ہوتی ہے. آج اتنا واقعہ مجھے یاد ہو رہا ہے اس پر میں نہیں بیان کر سکتا، اور کبھی کبھی بالکل بند رہتا ہے. ایک حدیث میں ہے، سناؤں نہ سناؤں؟ ایک حدیث میں ہے، علم پر یاد آ گئی بیٹا نقیب تو سن یاد کر لے، کہ جس مؤلف نے، بھائی صاحب یہ یاد کر لیجیے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جس مصنف نے اپنی کتاب میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، ایک بار قیامت تک یہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے فرشتے متعین ہیں جو نبی اکرم کو سلام کریں گے اور لکھنے والے پر رحمت نازل ہوتی ہے. یہ قیامت تک ہے. اب بتاؤ امام بخاری نے کتنی حدیث لکھی؟ 5 سے زائد. تو ہر حدیث پر کہا تو کتنے فرشتے کی طرف سے درود رسول اللہ پر پڑھا جا رہا ہے. اور قیامت تک ہر درود کے جواب میں، ایک دفعہ کے جواب میں 10 ادھر رحمتیں جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. اللہ ہم کو بھی کرنے کی، دیکھو 1 پیسہ ہے تو بھی کر لو، 2 پیسہ ہے تو بھی کر لو، 4 پیسہ ہے تو بھی کر لو. میں نے اس لیے کہا یہاں کوئی چندا منڈا کا اعلان نہیں کر رہا ہوں، کبھی تم مجھے مرواؤ گے. ٹھیک ہے؟ اپنے اپنے گاؤں میں جا کے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق. 10 روپے کی حیثیت ہے گلزار بھائی کی نہیں ہے ہر سفر میں، بلکہ ممکن ہو سکے تو ہر میرا بھائی یہاں پر جو بیٹھا ہوا ہے، آپ لوگ بہت دیتے ہو، ہم اس مسجد میں بہت اعلان کرتے تھے اور لوگ خوب دیتے تھے. آج ہی سے اپنے اپنے گھروں میں ایک ڈبہ رکھو بلال بھائی، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے 1 ہی درہم ڈال دو. کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، کتنی بڑی فضیلت ہے نہیں معلوم. لو یار کیا بتاؤں، اتنے دن سے تقریر کر کر کے تھکا دی. ارے بھائی حدیث کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح اور سولڈ حدیث ہے کہ ایک ہاتھ سے 2 دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے تو 7 لوگ جو قیامت میں عرش کے سائے میں ہوں گے، یہ شخص بھی ہوگا بھلے 1 ہی درہم کیوں نہ دیا. اس سے بڑی کیا فضیلت بیان کروں گا؟ 1 درہم میں عرش کا سایہ مل رہا ہے. جیسے بہلول نے 1 درہم میں کس کو؟ رات میں ہارون رشید نے دیکھا کہ بہت خوبصورت محل ہے. کس کا ہے بابا؟ زبیدہ کا. اتنے میں دیکھا خواب میں کہ زبیدہ آ رہی ہے. جیسے گیٹ پہ آئی ملائکۃ اللہ نے استقبال کیا اور جنت میں داخل ہونے لگی ہو گئی. تو ہارون رشید نے کہا کہ میں بھی جاؤں، تو جنت کے داروغے نے روک دیا، کہا نہیں بھائی وہ تو مائی وائف، کہا مائی یو وائف فور دنیا، نو فور عقبہ. لے آپ تو کہیے گا مولوی صاحب تو بڑا ٹینشن کی بات ہے، ابھی مرے نہیں ہے نا بھائی.
وہ تو عالم مثال میں دکھلایا جا رہا ہے۔ بہرحال لاکھ کوشش کی نہیں، کہا پوچھا کہ کیوں؟ کہا وہ جو بہلول بیٹھا ہوا تھا دریائے دجلہ کے کنارے اور کہہ رہا تھا 1 درہم میں جنت لے لو، تو تیری بیوی نے 1 درہم دے کر کے جنت لے لی، اور تو نے سوچا کہ یہ تو پاگل آدمی ہے، 1 درہم میں کہیں جنت ملتی ہے۔ اب خواب سے بیدار ہوا، صبح میں دریائے دجلہ کے سامنے گھوڑا دوڑا رہا ہے کہ مل جائے بہلول۔ بہلول تو گیا، پھر مل گیا، بولتا ایک نئی سلطنت بھی تو دے دے گا ہارون رشید، تو وہ تو ٹائم چلا گیا، زبیدہ لے گئی، زبیدہ لے گئی۔ حضور نے ایک دن فرمایا کہ 70,000 لوگ میری امت کے جنت میں بغیر حساب جائیں گے، اللہ مجھے بھی لے جائے۔ تو حضرت عکاشہ بن محسن کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے، میں ان میں۔ حضور نے کہا انت منہم، تو انہی 70,000 میں ہے۔ اب دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے کہ اللہ میرے، حضور نے فرمایا سبق بہی عکاشہ، وہ دروازہ کلوز ہو گیا، 1 سیکنڈ میں دروازہ کلوز۔ کب کون سی گھڑی قبولیت کی ہوتی؟ اچھا بابا تو دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو آپ کو سب کو صدقہ جاریہ میں حصہ لینے کی، کسی مدرسے میں پڑھ رہے ہوں تو مدرسے میں، مسجد میں ضرور ایسا کام کر دیجئے کہ جو لانگ ٹائم، لمبی مدت تک آپ کا یہ کیا ہوا، دیا ہوا، بنایا ہوا سامان دین میں استعمال ہوتا رہے۔ اللہ ہم کو آپ کو سب کو کرنے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے، لطف سے، عنایت سے، مہربانی سے، اے اللہ ہم سب محتاج ہیں اور تو غنی و بے نیاز ہے، ہم سب نیاز مند ہیں۔ اے اللہ تیرے جناب سے ہم تیری خیرات لینے آئے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے چہرے کے نور کے صدقے آج جنت کی خیرات ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ میں بہت بڑا پاپی انسان ہوں، گنہگار ہوں، الہ العالمین، پر تیرا ہوں، تیرے ہی در پہ آیا ہوں، تجھ سے ہی طلب کر رہا ہوں اور تجھ سے ہی اپنی امید وابستہ کیے ہوا ہوں۔ اے اللہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، روزے دار کی دعا جب تک کہ افطار نہ کرے قبول کی جاتی ہے۔ اے اللہ ہم تو جھوٹے ہیں مگر میرے رسول پاک تو بہت سچے ہیں۔ اے اللہ اور تو خود بھی اصدق القائلین ہے۔ اے اللہ تو ہمارے رسول کی اس بشارت کو ہم سب کے حق میں قبول کر لے اور ہماری پوری زندگی کی دعاؤں کو قبول کر لے، اور خاص طور پر رمضان میں روزے کے عالم میں ہم جتنی دعائیں مانگتے ہیں ساری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اور آج کی دعا کو، آج جمعہ کا دن ہے، ایک ساعت اجابت ہے، وہ ساعت اجابت پتہ نہیں کب ہے، جمعے کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ یہ تیرے بندے ہیں، یہ سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، میں ان میں اچھا نہیں ہوں، ان میں سب سے گندا اور پلید ہوں، بس فقط یہ ہے کہ میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ الہ العالمین مجھے اور ان کو اور ہمارے بیوی بچوں کو، ہم سب کے ماں باپ کو، عزیز رشتہ دار کو، سب کو جہنم سے آزادی دے دے۔ الہ العالمین یہ مغفرت کا عشرہ ہے، مغفرت کی چادر کو ڈال دے۔ پروردگار عالم یہ مغفرت کی چادر مخلوق میں کسی کے پاس نہیں ہے، ایک خالق تیرے ہی پاس ہے۔ آپ نے قرآن میں کہا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو اے اللہ ہم سب کے گناہ کی مغفرت کر دے، اپنی جنت کا پروانہ عطا کر دے، ہمارے ظاہر سے زیادہ بہتر منور ہمارے باطن کو کر دے، اور ہمارے باطن کو نبی پاک کی سنت سے مزین کر دے۔ الہ العالمین اخلاص کی لازوال نعمت نصیب فرما، ظاہر میں بھی باطن میں بھی ہمارے زبان سے وہی لفظ کا اجرا فرما جس سے تیری رضا ہو، اپنی رضا کے کاموں میں ہمیں مشغول کر لے، ناراضگی سے بچا لے۔ الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے پوری دنیا میں تمام مساجد کی، مراکز کی، مدارس کی اور مسلمان ممالک کی تو حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہم جس سرزمین پہ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سرزمین کے اندر بھی امن و امان کو قائم کر، یہاں کے حاکم شیخ محمد کو تو ثبات نصیب کر دے، ہر شرور و فتن سے ان کی اور ہم سب کی مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم محض اپنے فضل سے، کرم سے، لطف سے، عنایت سے، مہربانی
مہربانی سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے میرے مالک میرے اللہ، یہ زندگی رواں اور دواں ہے، لیکن مجھے پتا ہے ایک دن اس زندگی کا پیٹرول ختم ہو جائے گا، انجن فیل کر جائیں گے، گاڑیوں کے ٹائر برسٹ کر جائیں گے۔ پروردگار عالم تیری طرف سے ایک وقت آئے گا تو قضا آئی اور اجل ختم ہو جائے گی۔ پروردگار عالم تجھ سے التجا ہے، فریاد ہے، آرزو ہے، حسن زن ہے، اچھی تمنائیں ہیں تیرے ساتھ۔ اے اللہ کہ جب کبھی بھی یہ وقت آئے تو ہم حالت طہارت تامہ میں ہو، ظاہری اور باطنی دونوں طہارت ہو۔ میری موت سے پہلے تیری طرف سے توبہ کا الہام ہو، سچی پکی توبہ نصوح ہو، اور ہماری رضوان اور غفران کا تیری طرف سے فیصلہ ہو، اور ہماری زبان پر کلمہ طیبہ کا تیرے فضل سے اجرا ہو۔ پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیجئے جن کے لیے آپ نے قرآن میں کہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ اے میرے اللہ، یہ نعمت تیرے چہرے کے نور کی قسم میرے کسی عمل سے نہیں ہوگی۔ اے اللہ یہ تیرے فضل سے ہی ہو سکتی ہے، اے اللہ یہ تیرے فضل کی چادر کے تحت ہی ہو سکتی ہے۔ الہ العالمین، آج تک آپ نے اپنا فضل ہی کیا ہے تو ہم کیسے آپ سے نا امید ہو جائیں۔ الہ العالمین، یہ زبان تیرے فضل سے گویائی کرتی ہے، یہ کان تیرے فضل سے سن رہے ہیں، یہ ہاتھ اور پاؤں، یہ جسم رواں اور دواں ہے، متحرک ہیں۔ الہ العالمین، اب اس وقت سب تیرے بندے تیرے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے سامنے حالت سوم میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ الہ العالمین، ہمارے دامن کو ایمان سے بھر دے، تقویٰ سے بھر دے، طہارت سے بھر دے، اولیاء صدیقین کی نسبت نصیب کر دے۔ اے اللہ، میں سنتا ہوں، بہت سنتا ہوں کہ تیری نسبت تیرے اولیاء کو مل جاتی ہے۔ الہ العالمین، اس نسبت کا طالب میں بھی ہوں۔ الہ العالمین، میں بھی تیری نسبت کے طالب کے صف میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ اے اللہ، ہم کھڑے نہیں ہوئے، استغفر اللہ، ہمیں تو آپ ہی نے کھڑا کر دیا ہے۔ اے اللہ، اگر تو دینا نہ چاہتا تو مجھے کھڑا بھی نہ کرتا۔ الہ العالمین، ہماری زندگی میں برکت ڈال دے، علم میں برکت ڈال دے، عمل میں برکت ڈال دے، موت میں برکت ڈال دے، مرنے کے بعد کی زندگی میں برکت ڈال دے، حیات میں بھی برکت ڈال دے۔ پروردگار عالم، اس مجمع میں پتہ نہیں کچھ بچے، کچھ بوڑھے، کچھ جوان، کچھ ساکرین ہیں، کچھ شاغلین ہیں، سفید داڑھی والے بھی بیٹھے ہوئے۔ یا اللہ، ان کی سفید داڑھی کے بال کی لاج رکھ لیجیے۔ یا اللہ، آج ہمیں محروم نہ کیجیے، یا اللہ آج ہمیں محروم نہ کیجیے۔ اے میرے مالک، اپنے فضل سے نواز دیجیے۔ اے مالک، مجھے اپنے فضل سے نواز دیجیے۔ یا اللہ، ذو الفضل العظیم آپ ہی ہیں۔ یا اللہ، آپ کے فضل کی بھیک مانگتا ہوں۔ اے میرے مالک، کیسے نہ مانگوں؟ آپ نے تو خود ہی نہ قرآن میں ہم سے کہا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اللہ کے فضل کا واسطہ دے کے مانگو۔ اے اللہ، تو یہ بات میں سن لی۔ اے اللہ، میں اس قرآن پر ایمان لے آیا، اور اے اللہ، اس بات کو سن کر ہم سب تیرے فضل سے تیرے فضل کا سوال کر رہے ہیں تاکہ ہم پر تیرا فضل ہو جائے۔ یا ذا الفضل العظیم، اے میرے مالک میرے اللہ، خاتمہ ایمان پر کر دیجیے گا۔ اے اللہ، سکرات کے وقت شیطان لعین کے مکر و فریب سے بچا لیجیے گا۔ الہ العالمین، جب لوگ مجھے غسل دے رہے ہوں گے تو لوگ تو پانی ڈال رہے ہوں گے، اور آپ رحمت کی بارش کر دیجیے گا۔ الہ العالمین، جب لوگ کفن پہنا رہے ہوں گے تو آپ مغفرت کا کفن دے دیجیے گا۔ اے میرے مالک، جب لوگ کندھے پہ اٹھا رہے ہوں گے تو آپ رحمت کے کندھوں پہ اٹھا لیجیے گا۔ الہ العالمین، جب انسانیت ہمیں قبر کے سپرد کر رہی ہوگی تو آپ ہمیں اپنی رحمت کے سپرد کر دیجیے گا۔ الہ العالمین، جب لوگ چھوڑ کر کے مجھے آ رہے ہوں تو آپ اپنی معیت رحمت کے ساتھ قبر میں عطا کر دیجیے گا۔ پروردگار عالم، بڑا ہی نکما ہوں، بڑا ہی ناہنجار ہوں، بڑا ہی کمزور ہوں،
الہ العالمین چاہ کر کے بھی کچھ کام نہیں کر پاتا ہوں، اور اے اللہ جو ہو جاتا ہے تیرے فضل سے تو مان شیطان اور نفس اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ الہ العالمین یہ معمہ تو قیامت میں کھلے گا یا قبر کے بعد کھلے گا کہ کیا بنا اور کیا بگڑا، کیا پایا اور کیا کھویا۔ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہ کھوؤں، سب پاؤں ہی پاؤں۔ الہ العالمین جتنی بھی آج تک زندگی میں اعمال صالحہ کی توفیق ہوئی وہ تیرے فضل سے ہوئی ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ کیسے دخل ہوگا؟ یہ ہاتھ تو آپ نے دیے تھے، یہ پاؤں تو آپ نے دیے تھے، یہ قوت و توانائی آپ کی طرف سے تھی، توفیق بھی آپ کی طرف سے تھی۔ یا اللہ تیرا نام بھی تو نے ہی ہمیں عطا کیا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے تو نے سورہ فاتحہ دے دی، قرآن کی تلاوت کے لیے تو نے قرآن دی، اپنا تو کچھ بھی نہیں میرے مالک، تو میں کون سی چیز تیری جناب میں پیش کر دوں؟ سب کچھ تیرا ہی تیرا ہے، بس انسان کی خطا یہ ہے کہ اس کا انتساب تیری طرف کرے۔ اے اللہ میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ تیرے فضل کو میں کہوں کہ میں نے کیا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی عالم ومن الذنب الذی لا عالم انک انت علام الغیوب ستار العیوب غفار الذنوب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے میرے مالک میرے اللہ، اے میرے مالک میرے اللہ، یہ سارے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، لجاجت کے ساتھ ہیں، شرمندگی کے ساتھ ہے، ہاتھ پھیلانا ہی دلیل ہے کہ ہم بھکاری ہیں۔ اے اللہ جس کے سامنے آئے ہیں وہ غنی ہے، وہ مغنی ہے، وہ معطی ہے۔ یا اللہ الہی امرک بین القاف والنون انک انت اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اے اللہ کلمہ کن سے آج ہماری گمراہی کو ہدایت سے بدل دے، ہماری شقاوت کو سعادت سے بدل دے، ہماری جہنم کو جنت سے بدل دے، ہماری معصیت کو مغفرت سے بدل دے۔ الہ العالمین ہماری نحوست کو رحمت سے بدل دے۔ پروردگار عالم سب کچھ تیرے ہی فضل سے ہوا ہے اور تیرے ہی فضل سے ہوگا۔ اے اللہ یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، یا اللہ یہ بیمار ہے، اس کے گردے میں درد رہتا ہے، پتھر کی شکایت ہے، پروردگار عالم اس کو تو صحت دے دے۔ اور میرے اس بیٹے کو پروردگار عالم مجھ سے زیادہ تو اپنی نسبت میں اللہ عطا کر دے، میرے سارے بچوں کو نیک بنا دے، میری ساری بچیوں کو نیک بنا دے۔ اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب کے بچوں کو نیک بنا دے، اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب کے بچوں کو نیک بنا دے۔ اللہ جس طرح تو نے اپنا فضل مجھ پر کیا میرے بچوں پہ بھی کر دے۔ پروردگار عالم میں بہت ہی کمزور ہوں، ان کی تربیت جیسی ہونی چاہیے میں نہ کر سکا۔ قیامت میں یہ سوال بھی والدین سے ہوگا کہ بچوں کی نیک تربیت کیوں نہیں کی۔ پروردگار عالم سے مجھے رسوا نہ کیجیے گا۔ اے اللہ میری بھی تربیت کا آپ غیب سے نظم کر دیجیے اور میرے بچوں کی بھی تربیت کا غیب سے فضل کر دیجیے۔ پروردگار عالم تجھ سے کیا مانگوں کیا نہ مانگوں، یہ اللہ ایک بھکاری کو الف سے لے کے یہاں تک کی سب نعمت چاہیے۔ پروردگار عالم تمام اپنے خزانے کی رحمت ہم سب کو دے دے، اپنے خزانے کی تمام شرور و فتن سے بچا لے۔ پروردگار عالم محض اپنے فضل سے کرم سے ہم سب کی جائز حاجتوں کو پوری کر دے۔ اے اللہ موت جب کبھی بھی آئے تو حالت طہارت میں آئے۔ اے اللہ یہ تجھ سے التجا ہے، فریاد ہے، آرزو ہے۔ پروردگار عالم آج تک آپ سے میں نے جو کچھ بھی مانگا سب آپ نے مجھے عطا کیا ہے، اس بات پر میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اے اللہ جو مانگ رہا ہوں وہ سب بھی اب دے دے۔ اے اللہ زندگی کی 2/3 عمر میری گزر چکی، بلکہ 2/3 سے زیادہ گزر گئی۔ اے اللہ اب تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے، اس زندگی میں خیر کا زیادہ سے زیادہ کام ہم سے لے لے، دنیا کے کاموں میں ہمیں سست کر دے اور آخرت کے کام میں ہمیں
چست کر دے۔ پروردگار عالم ہمارے قدم کو اپنی رضا کی طرف چلا دیجیے۔ جتنے لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے التجا کی ہے، فریاد کی ہے، ان سب کی جائز حاجتوں کو اپنے غیب کے خزانے سے پوری کر دیجیے۔ ادارہ دعوت الحق کی جملہ کفالت غیب سے کر لیجیے۔ مسجد کے بننے کے لیے رجال غیب سے عطا کر دیجیے۔ مسجد کی تکمیل کرا دیجیے۔ پروردگار عالم لوگوں کے دلوں کو مائل کر دیجیے۔ اے الہ العالمین ہمارے دل کو لوگوں کے کینے سے سینے کو پاک کر دیجیے۔ لوگوں کے سینے کو ہماری طرف کے کینے سے پاک کر دیجیے۔ اے اللہ جن لوگوں نے میری آج تک کوئی برائی کی میں ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ اور ہم سے جن لوگوں کی غیبت و برائی ہو گئی ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ سچی ایمان والی زندگی نصیب کر دے، پکے اعمال صالحہ والی زندگی نصیب کر دے۔ اے اللہ توفیق کے خزانے کو ہم پر کھول دے۔ پروردگار عالم جسم کا انگ انگ، بوٹی بوٹی، جوڑ جوڑ، ریشہ ریشہ سب کو اپنے ذکر کی گویائی عطا کر دے۔ اے اللہ کوئی لمحہ غفلت میں نہ گزرے، سب لمحہ تیری یاد میں بیتے۔ پروردگار عالمین ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو تو قبول کر لے۔ اے اللہ اور آج کی اس مجلس کی اندر جو بھی ہم سے ریا ہو گیا ہو اس کو معاف کر دیجیے۔ اب مجلس کا مکمل ثواب ہماری طرف سے اور سارے مجمع کی طرف سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بطور تحفے کے پیش کر دیجیے، اور نبی پاک کی شفاعت ہمارے لیے مقدر کر دیجیے۔ اے اللہ میری زندگی میں جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے جو کچھ برائی ہو گئی معاف کر دیجیے، اور جو بھی نیکی کا کام ہوا اس میں ریا و سمعت جو اب آ گیا ہو سب سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ سب کو اخلاص کے ساتھ تو ہمارے نام اعمال میں اپنے فضل سے قبول کر لے۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك۔ اللهم منا السؤال ومنك القبول، يا مجيب یا مجیب یا مجیب، یا سمیع الدعا یا سمیع الدعا یا سمیع الدعا، یا قریب غیر بعید یا قریب غیر بعید یا قریب غیر بعید، یا شاہد غیر غائب یا شاہد غیر غائب یا شاہد غیر غائب، یا غالب غیر مغلوب یا غالب غیر مغلوب یا غالب غیر مغلوب، یا ذا المعروف یا ذا المعروف یا ذا المعروف، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا فاطر السماوات والارض، یا خالق الحب والنوى، یا خالق الاصباح وجاعل الليل سكنا، یا نور السماوات والارض، یا قیام السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك۔ جزاك الله خير دوستو۔ لا حول ولا قوة الا بالله۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ الذی انزل الحکمۃ الحمد للہ وعلیکم السلام۔ خیریت ہے شیخ بابو؟ ہاں بابا شیخ ہی بابو رہے۔ وعلیکم السلام بابا، دعا میں بچ گیا